العالمین کی بارگاہ سے آیا ہوں. ہم نے پوچھا قرآن یہ بھی بتائیے ذرا کہ تو یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ جب تو مصطفیٰ کے پاس نہیں آیا اس وقت تو تھا کہاں؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب قدیر فرماتا ہے لوگوں جو کچھ بھی دنیا میں ہو چکا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور زمین کی اندھیریوں کے اندر جو دانے ہیں ان کے بیج ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ایک چیلنج دیتے ہیں، اے لوگوں رامائن پڑھنے والوں، گیتا پڑھنے والوں، انجیل پڑھنے والوں، ساری کتابیں لاؤ اٹھا کے میدان میں، لیکن پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو اپنا پتہ بتا سکے، اپنا نام بتا سکے اور کہاں سے آئی یہ بتا سکے. نہیں بتا سکتی. ہم نے پوچھا اے قرآن تو ذرا یہ تو بتا دے تو آیا کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلی حضرت حضور سید فاروق میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین. قرآن کہتا میں کہیں اور سے نہیں آیا، میں رب العالمین کی بارگاہ سے آیا ہوں. ہم نے پوچھا قرآن یہ بھی بتائیے ذرا کہ تو یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ جب تو مصطفیٰ کے پاس نہیں آیا اس وقت تو تھا کہاں؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سبحان اللہ. لوح محفوظ میں تھا قرآن. ہم نے پوچھا قرآن یہ تو بتائیے کہ تجھے لے کے کون آیا؟ تجھے لے کے کون آیا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین. جبریل لے کے آئے. کس کے پاس لے کے آئے؟ تو بما نزل علی محمد، آمنہ کے در یتیم کے پاس لے کے آئے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کریم جس کا کتابوں میں جواب نہیں ہے. حضرات ہم قرآن سے ایک سوال کرتے ہیں، اے قرآن آیا کہاں سے؟ بتا دیا. لایا کون؟ بتا دیا. لیکن ذرا یہ بھی بتا دے کہ آیا کون سے مہینے میں؟ جی سبحان اللہ. کون سے مہینے میں؟ کون سے مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان میں آیا ہے. کب آیا؟ رمضان میں. اگر آپ تھوڑی توجہ کر لیں تو بات ہو جائے. رمضان میں آیا. ہم نے پوچھا رمضان میں تو آ گئے، لیکن ذرا یہ بھی بتاؤ کہ رات میں آئے کہ دن میں آئے؟ رات میں آئے یا دن میں آئے؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ سبحان. میں رات میں آیا. سبحان اللہ. یہ کتنی پیاری کتاب ہے رب کی کہ جو پتہ بتا رہی ہے. دنیا کی تمام کتابیں خاموش پڑی ہیں، لیکن قرآن کل بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا ہے. اور اگر کوئی اپنی کتاب کو قرآن کے ساتھ میں ملا کے یہ دعویٰ کرتا ہو کہ قرآن جیسی کتاب میری بھی ہے تو لاؤ ذرا سامنے وہ ساری کتابیں لے لو، قرآن بھی ساتھ میں لے لو، اور تمام کتابوں کو سمندر میں ڈال دو، قرآن بھی
بھی سمندر میں رکھ دیا, توریت بھی سمندر میں رکھ دی ہے, زبور بھی سمندر میں رکھ دی ہے, انجیل بھی سمندر میں رکھ دی ہے. تمام کتابیں دنیا کی جتنے دھرم ہیں سب سمندر میں ڈال دی. پھر آواز دی جائے اے رامائن کے ماننے والے دھرم تو آ جا, انجیل کے ماننے والے دھرم تو آ جا, گیتا کے ماننے والے دھرم تو آ جا. سارے مذہب پانی میں چلے جائیں گے, لیکن جب آواز دی جائے گی اے قرآن تو آ جا, تو کتابی شکل میں تو قرآن دریا میں ہے, سمندر میں ہے, لیکن یہی حافظ قرآن سینہ تان کے آ جائیں گے اور آ کے کہیں گے کہ کتاب سمندر میں ہے, کلام الہی سینے میں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, جشن دستار بندی, مدرسہ دارالعلوم فیضان اسلام, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ, لو امتحان کبھی ایسا, وہ نرسنگ نند جنگلی, وہ وسیم راوزی وہ جنگلی, ایسے ایسے جنگلی 2 کروڑ بھی اگر پیدا ہو جائیں خدا نہ کرے, قرآن کی عزت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا. اس لیے قرآن فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل, زور سے بولو نا یار ذرا, سبحان اللہ, سبحان. اے ہمارے پیارے حبیب, اگر اس قرآن کو ہم بڑے سے بڑے پہاڑ پہ اتارتے, جبل پہاڑ کو کہتے ہیں عربی میں, اور اس میں جو ہے 2 زبر ہیں, زبر 2 زبر 2 پیش کو 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. اب یہاں پر جو تنوین ہے وہ برائے تعظیم ہے. رب فرماتا اگر بڑے سے بڑے پہاڑ پہ قرآن ہم اتار دیتے, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدقا من خشیت اللہ. محبوب تم دیکھتے کہ پہاڑ پھٹ جاتا, پہاڑ پھٹ جاتا, پہاڑ بکھر جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ, لیکن قرآن کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا. لیکن یہاں پر ایک بات پہ توجہ آپ کی مبذول کراؤں میں, وہ یہ ہے کہ جب پہاڑ قرآن کے اترنے سے پھٹ جاتا تو بچوں کے سینوں نے قرآن اٹھا کیسے لیا؟ جب پہاڑ ہی پھٹ جاتا تو حفاظ کے سینے کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ ان کے سینوں نے قرآن کیسے اٹھا لیا؟ بات یہ ہے کہ پہاڑ پہ اگر قرآن اترتا تو وہ ڈائریکٹ اتارا جاتا تو پہاڑ کو برباد کر دیتا. بچوں کے سینوں میں جو قرآن ہے یہ ڈائریکٹ نہیں آیا, مصطفیٰ کے سینے کے وسیلے سے آیا ہے. یہی تو وسیلہ ہے جسے بریلی کے امام کا بیٹا مفتی اعظم عالم کہتے ہیں, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو, بے وسیلہ نجدیو, ہرگز خدا ملتا نہیں. اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی, جو یہ کہے کہ میں تو وسیلے کو مانتا ہی نہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن تو وسیلے والا ہے, تم پڑھو ہی مت جیسے, تم الگ سے لاؤ کچھ ڈھونڈ کے, یہ تو وسیلے والی کتاب ہے. اور ہم تو مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کے وسیلے کو بھی مانتے ہیں, اور ہم تو اعلان یہ کرتے ہیں کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر, مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے کہ چڑھیے, غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر.